جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے دونوں ہاتھ صرف لبیک کے لیے اٹھتے تھے، جس کے دونوں ہاتھ صرف تاجدار ختم نبوت کے لیے اٹھتے تھے، وہ بابا کون تھا جس کے ہاتھ میں نہ خنجر تھا، نہ تلوار تھی، نہ ڈنڈا تھا، نہ کلیشن تھی، نہ کوئی ہتھیار تھا؟ تاریخ کے اور آگ پلٹنے والا ڈھونڈے گا کہ یہ بابا کون تھا کہ جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے کفر کو لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو جب اس بابے کے آبائی گاؤں کا ایڈریس پوچھا جائے گا تو وہ کہا جائے گا یہ بابا پاکستان کا تھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تھا، اور صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کا تھا، اور ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کا تھا۔ ڈاخانہ خاص نکا کلاں کا یہ بابا تھا کہ جس کے ذروں سے آج بھی شرمندہ ستارے ہیں۔ یہ اس خاک سے بابا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، جس نے ہزاروں دلوں میں غازی الدین بننے کی تمنا پیدا کر دی تھی، جس نے ہزاروں دلوں میں ممتاز قادری کا جذبہ بلند کر دیا تھا، جس نے لاکھوں دلوں کے اندر حضور کی محبت کی شمع کو روشن کر دیا تھا، اور جس نے کروڑوں دلوں میں امت مسلمہ کی پاسبانی اور اس کے آگے کھڑے ہونے کی اور کفر کے آگے کھڑے ہونے کی وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس جذبے کو اب قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن مالک کے بھائی، ہم نے اپنے قائد محترم کی زبانی سنا کہ آپ بالکل چھیٹکے سے بدن کے مالک، بالکل پتلے سے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہ تمام منکرین ختم نبوت ایک قلعہ بند ہو گئے، اور بڑا مضبوط قلعہ تھا، جو قریب جاتا اوپر سے آگ پھینکتے، سیسا پھیلا کے پھینکتے، اور جناب تیر مارتے، شہید ہو جاتے۔ حضرت برا بن مالک آئے اور آپ نے صحابہ سے عرض کی حضور کے غلاموں مجھے ایک ڈال پہ رکھو اور ڈال کو نیچے سے اچھالو اور مجھے قلعے کے اندر پھینک دو۔ فرماتے ہیں ہمارے قائد فرماتے ہیں کہ آپ 40,000 ان منکرین ختم نبوت سے لڑتے ہوئے آپ نے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تو ہمارا قائد وہ قائد تھا کہ جب پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کے سیکولر، پوری دنیا کی میڈیا ایک حصار بنا کر اسلام کے خلاف ایک قلعہ بند اور ایک کھلی جنگ کے اندر تھا، تو ہمارا قائد وہ تھا جس نے تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس جنگ میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ کبھی فیض آباد آیا، کبھی ناموس رسالت مارچ آیا، کبھی شیلنگ آئی، کبھی 8 لاشیں آئیں، کبھی 87 خاندان کے افراد کو جیل آئی، لیکن وہ ہر ظلم کے بعد یہ کہتا تھا پترو بچے لگ دے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی ایک اپنے انداز میں کہتے سن بھائی اس تو زیادہ تسی کر بھی کی سکتے ہو، کیونکہ ساڑھے قائد محترم دا ایمان سی، حدیث پاک تے انہاں دا ایمان جڑا رابطے سی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ لفظہ چاہ سکتا کہ میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا حق تے قائم رہا اور باطل دے سامنے کھڑا رہا، نہ کوئی شخص اس دا رزق روک سکتا، نہ موت تو پہلے کوئی شخص اس کو موت دے سکتا وقت تو پہلے۔ ساڑھے بابا جی دا ایک گل سی کہ جڑی بھی مشکل آندی، جڑا بھی لمحہ آندا، مرحلہ آندا، آپ فرماتے تسی اس تو زیادہ کر بھی کی سکتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، فرماتے سن کہ میرے مالک جڑانا وہ ساریاں قدرت رکھتا، اور فرماتے سن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرماتے سن جتنی جھوٹیاں تدبیراں کر لو میرا رب ایک دن اسلام کو غالب لے آئے گا، اور انہاں دی زبان اور انہاں دے الفاظ نکلے ہوئے انشاءاللہ مینوں یقین ہے، بلکہ سانو سب نو یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد وقت آئے گا کہ جس دن اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا، پاکستان دے اندر پوری دنیا دے اسلام دا جھنڈا بلند ہوئے گا، اور امت مسلمہ سخرو ہوئے گی، اور پاکستان اس کی قیادت کرے گا انشاءاللہ، وقت دور نہیں۔ ہن کچھ گلاں ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ ہر ظلم دے خلاف گل کی تھی، اور اساں داتا اور میری دے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا سی کہ ہر ظالم دا ہاتھ روکاں گے، ہر ظالم دا ہاتھ روکاں گے۔ علماء بیٹھے سٹیج تے کہ فتح بیت المقدس دے موقع تے انہاں عیسائی عالماں نے اور انہاں دے حاکماں نے اور جڑے بیت المقدس دے اندر قلعے دے اندر لوگ سن، انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ اسی شہر کی چابیاں اس وقت تک نہیں دیں گے جو تک تہاڈا حاکم وقت یعنی تہاڈے خلیفہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لاندے تو پھر شاعر کہندا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ امام آتا ہے۔ انہاں عیسائیاں یہ شرط رکھی سی کہ جدو تک تہاڈا حاکم وقت نہیں آندا اسی یہ چابیاں تانوں نہیں دیندے۔ میں دیکھ رہا سا، دیکھو مظلوم مظلوم ہے، کسی بھی جگہ تو ہوئے، کسی طرح کا بھی ہوئے، ظالم ظالم ہے، اس کا کسی طریقے نال تعلق نہیں ہوتا، اسی ہر ظالم کے خلاف ہاں۔ اتنے انہوں نے ایک شرط رکھی، حضرت عمر ادھروں چل پے، ٹھیک ہے وسائل ہے، مطلب جو آپ دے کول بیت المال تو اونٹ نہیں لئی اور کچھ زیادہ راہ لیا تے غلام لے کے چل پے۔ خان صاحب تانوں تے ہزارے بیٹھ کے او بیبیاں او بہناں او مائیاں او پاکستان دے باسی پکار رہے ہیں کہ تسی آؤ مسئلہ حل کریے، تے تسی کیڑی ڈیٹ مٹی دے بنے ہو، کیڑی ڈیٹ مٹی دے بنے ہو کہ تانوں وہ پکار رہا، پھر تسی اپنے وزیر بھیج دیو، پھر وزیر بھیج کے تہاڈا وزیر کہندا کہ وہ آئیں گے اور آپ دیں گے کیا؟ میرا خیال ہے مظلوم نال قیامت تک جتنی دنیا گزر چکی اس طرح دی چول گل کسی نے نہیں کیتی ہونی کہ وہ آئے گا تو تسی دے گے، اوئے وہ ظالموں سارا کچھ دے چکے ہیں، انہاں دے کول جو ہے سی ایک رشتے تو بعد کے ماں بہن بھائی دے رشتے تو بعد کے کیڑی شے ہوندی جڑا او ذبح کرائی بیٹھے تسی انہاں کو منگدے ہو، تسی سانو کی دیو گے؟ تانوں کی چاہیے اور کی چاہیے؟ اس قوم کو لو بجلی آٹا مہنگا سب کچھ خون نچوڑ لیا جائے، کی چاہتے ہو اس قوم کو کہ مر جاوے زندہ تر گود ہو جاوے؟ کی چاہتے ہو کہ انہیں مظلومہ کو پوچھتے ہو کہ خان صاحب آن کے اور تسی انہوں دیو گے کی؟ یقین جانو میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میں سنیا کہ وہ خاتون کہندی کہ میرے گھر ان مرد جنازے اٹھانا لے کوئی نہیں، اسی عورتوں نے جنازہ اٹھانا، تسی انہوں کو پوچھ رہے ہو سانو کی دیو گے؟ وہ تانوں کی دے سکتے ہیں؟ وہ خدا دا خوف کرو، کوئی اللہ کو ڈرو، وہ تانوں مزید کی دیں؟ برا وسن انہوں کو تو کچھ بھی نہیں بچیا، انہوں نے سارے رشتے چلے گئے۔ خدا دا خوف کرو، انہوں دی گل سنو، انہوں دے نال جا کے کھلو۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میں انہوں لوگوں واسطے گل کر رہا جنہوں نے ہجے بھی ظالمہ دی نشاندہی نہیں ہوئی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا ظالم جان دے ہوئے نال چلیا قیامت والے دن وہ بھی اس کے نال کھڑا ہوئے گا۔ جس نے ظالم نے قوت دیتی اور کسی طریقے نہ بھی دیتی، وہ ووٹ نہ دیتی، وہ سپورٹ نہ دیتی، وہ آخیا کہ جی یہ ریاست مدینہ دا نعرہ لاندا اور ریاست مدینہ دا والی دا غلام لے کے اونٹ لے کے بیت المقدس کی جانب چل پیا کہ جناب وہ شرط دینے چاہیے کہ تسی آؤ۔ آپ نے فرمایا میں آ رہا، کیا اس میں سیکورٹی تھریٹ نہیں سن؟ اور تو شے کی اور 36 لاکھ مربع میل دا کمران قیامت تک جڑا مینار نور ہے مسلمانوں کے عدل واسطے وہ خود چل پیا اور تانوں بلائے جا رہا ہے، تواڈے کو دنیا دی ہر عیاشی سامان موجود ہے، تانوں کتیاں تو کھیڈن دی فرصت ہوئے گی تو تسی ریاست مدینہ کی تعریف پڑھو گے نا کہ ریاست مدینہ کہندے کہ نہیں۔ بس چند گلاں اساں استاد صاحب فرماندے سن کہ قیامت والے دن حضرت عبداللہ بن انیس سوٹی تے چل کے آن گے، جس جڑی سوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے گستاخ رسول نے قتل ہونے دیتی سی، فرمایا سی عبداللہ بن انیس ایک عصا رکھ لے، قیامت والے دن کسی کو کوئی چلن کا سہارا نہیں ہونا، یہ سارے تو چل کے آئے گا، ساڈے کو تو ایک سہارا ہے کہ اسی امیر المجاہدین کا دامن پھڑ کے قیامت والے دن ٹر پاؤں گے، اور تواڈے کو کی سہارا؟ تسی حضور دے بھی غدار، ناموس رسالت دے بھی غدار، ختم نبوت دے بھی غدار، پاکستان دے بھی غدار، ہر شہر لٹی بھی اور تباہی بھی کری جاندے ہو، پھر تسی آخدے ہو کہ تواڈے نال کوئی کھلوے، کس طرح کھلوے؟ اے ریاست مدینہ کھولو قرآن اور پڑھو ریاست مدینہ کون ہے؟ ریاست مدینہ تو وہ ہے کہ بالی راتوں اٹھ کے دیکھتا کوئی بیمار تا نہیں، کوئی پریشان تا نہیں، کوئی بھوکا تا نہیں سکتا، کسی کو کوئی پریشانی تا نہیں، اور تواڈے تے روڈوں تے بیٹھ کے ماواں بہنا دھی تے دھی ہوندی ہے، وہ کہندا تیری میری کی ہوندی ہے؟ ظالمہ دھی تے دھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو او جناب عورتیں بیٹھیاں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگے سر ہاتھ مٹائی دی دھی آوے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل والی چادر اون دے سر تے دے دین تے وہ پردے لا کے تانوں بلا رہی ہیں کہ تسی آ جاؤ تے مسئلہ حل ہو جاوے، کیوں نہیں جاندے؟ کی تکلیف ہے تانوں؟ جاؤ، اسی ہر مظلوم دے نال کھڑے ہیں، اسی اپنے قائد دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی کہ ہر اسی مظلوم دے نال کھڑے ہیں اور ہر ظالم دے خلاف کھڑے ہیں، اور اس ٹائم ظلم دا سب تو بڑا سردار اس ٹائم عمران خان ہے پاکستان میں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ سمجھے کہ کوئی کس طریقے نہ سانو ڈرا لے گا،
کوئی کسی طریقے نال سانو ڈرا لے گا یار کی گل ہے کہ تسی اگوں بھی گولیاں قوم نو مار دیو پچھوں بھی مار دیو اے ہن اسلام آباد پنڈی تسی اسامہ ستی بچے نو گولیاں ماریاں کوئی کہندا انہوں اتار کے ماریاں کوئی کہندا وچ ماریاں کی مسئلہ تانوں کیوں قوم نو مارنا چاہندے ہو بمبا نہ بھی ماری جاندے ہو گولیاں نہ بھی ماری جاندے ہو بھوک نہ بھی ماری جاندے ہو آخر چاہندے کی ہو نہ تسی ناموس رسالت دے وفادار ہو نہ پاکستان دے وفادار ہو نہ حضور دے اور تسی ہو کون سانو تو اجے تک یہ نہیں سمجھ آ رہی تسی ہے کون اور آ کتنے گئے ہو تیرے نو لیان والے نو یہ خیال کرنا چاہیے کنہاں نو لیا بیٹھے کون یہ تو پوری ریاست کو انفٹ کیتی بیٹھے ہیں اور پوری ریاست کا بیڑا بٹھا دیتا ہے انہوں نے اگر تسی ہن چاہتے ہو کہ پاکستان دے اندر حقیقی مانے حضور دا دین تخت آوے اس واسطے تانوں سارے نوں سنجیدہ ہونا پینا ایک باری اپنے اندر جھانک کے ویکھنا پینا کہ ساڈے اوتے کتنی بڑی ذمہ داری کیا سانوں یہ یقین نہیں کہ اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہونا اسی اون دے نال کھڑے ہون گے انہاں نال گلاں کران گے جنہاں دیاں قیامت تک ایک لانتا بن گیا نام کہ جناب تسی انہاں دے نال کھڑے سو جنہاں نے آسیاں نو چھڈیا جنہاں نے بچیاں نو گولیاں ماریاں جنہاں نے جناب حاملہ عورتاں نو سارے بازار روڈاں دے اوتے گولیاں ماریاں ہر چیز ہر اور امت دیاں بیٹیاں نو پاکستان دیاں بیٹیاں نو عزت فروشی تے مجبور کر دیتا اس قسم دیاں تباہیاں مچا کے ملک دے اندر تسی مزید کی چاہندے ہو ساڑھے کو سارا ہے وہ حضور دے نا دا وہ قیامت تک رہے گا تے گل رہی سر جھکان دی تے ساڑھے قائد فرماندے سن نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے جو ہر میدان میں شمع جلا کے دیے جو ہر میدان میں سر اٹھا کے جیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی مشن پہ قائم و دائم رہیں گے اور ہمارا یہ آپ سے وعدہ رہا کہ ہمارے قائد فرماتے تھے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور اپنی نظر سوئے طیبہ رکھیں بس ہماری منزل بھی وہی ہے ہمارا سفر بھی وہی ہے ہماری ذات راہ حضور کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہمارے قائد نے پختہ کر دیا راسخ کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ